جس پہ لوگ آج رہ رہے ہیں اور جو پانی کے فلو کو متاثر نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی ریگولرائز کرنی چاہیے چیز. جب یہ قرارداد، اور یہ صرف کراچی کی نہیں، سارے سندھ کی بات کی گئی، چونکہ اگر آپ کوئی قانون ایک عمارت کے لیے بنائیں گے، ایک شخص کے لیے بنائیں گے، تو کہا جائے گا کہ آپ کسی کی ذات کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. قانون ساز اسمبلی کا کام ہوتا ہے کہ پالیسی بنائے. تو فیصلہ یہ کیا گیا، تجویز یہ دی گئی کہ پورے سندھ میں جو اس طرح کی چیزیں، کیونکہ بہت ساری آپ کی اریگیشن کا نیٹ ورک تھا، وہ اب اتنا بڑا نہیں رہا، پانی اتنا نہیں ہے وہاں پر. اگر کوئی شخص رہتا ہے، پیدا ہوا، عرصے دراز سے رہ رہا ہے، تو آج اس کو آپ ہٹا دیں، جس نے وہاں خریداری کی ہو، اس کے لیے پریشانی ہوگی. ہم نے امید کی تھی کہ جب یہ قومی ایشو، سارے صوبے کا ایشو اور بالخصوص کراچی شہر کا ایشو اسمبلی میں آئے گا، تو تمام سیاسی جماعتیں اس قرارداد کو سپورٹ کریں گی. لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جو نسلہ ٹاور پر کھڑے ہو کے بڑی بڑی پریس کانفرنس تو کرتے ہیں، بڑے بڑے اعلانات تو کرتے ہیں، جب اسمبلی میں ان کو اپنا کام کرنے کی باری آئی تو انہوں نے رائے فرار اختیار کر لی. اور پاکستان پیپلز پارٹی میرے کراچی کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی، سارے صوبے کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور انہوں نے میجورٹی کے ساتھ اس قرارداد کو منظور کرایا. وہ قرارداد سندھ حکومت کے پاس آئی، اور سندھ حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس قرارداد کی روشنی میں قانون سازی کی جائے. وہ قانون سازی تیار کر لی گئی ہے، اس کا ڈرافٹ لا ڈپارٹمنٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دیا ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ سندھ آج اس آرڈیننس کو گورنر صاحب کو بھجوا دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ گورنر صاحب اس آرڈیننس کی توثیق کریں گے. جو سندھ کابینہ کی ایڈوائس ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی ایڈوائس ہے، اس کو فالو کریں گے، اور فالو کرتے ہوئے اس آرڈیننس کے ڈرافٹ کو اپروو کرتے ہوئے اس کو قانونی شکل دے دی جائے گی. تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح پنجاب میں یہ قانون آیا ہے، اسی طرح کا قانون صوبہ سندھ میں آیا ہے، اسی طرح کا. صرف فرق یہ ہے کہ ایک اور پیرا اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے کہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے، اس کو فوری طور پر جیسے یہ آرڈیننس نافذ العمل ہوگا اس کو روک دیا جائے، جب تک وہ کمیشن فیصلہ نہیں کرتا اس کے بارے میں. جس طرح پنجاب میں کمیشن بنایا گیا، اسی طرح صوبہ سندھ کے اندر کمیشن بنانے کی تجویز دی گئی ہے. جس طرح پنجاب میں ایک سابق ریٹائرڈ جج اس کمیشن کو ہیڈ کرے گا، اسی طریقے سے صوبہ سندھ کے اندر ایک ریٹائرڈ معزز جج اس کمیشن کو ہیڈ کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں وہ لوگ جو سڑک پر کھڑے ہو کے مجھے میری سیاسی جماعت کو برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن غریبوں کو بچانے کے لیے کبھی باہر نہیں آتے، وہ لوگ اس کے اوپر سیاسی رسا کشی نہیں کریں گے، سیاسی بیجا تنقید نہیں کریں گے. اور ہم اس آرڈیننس کو جیسے ہی اسمبلی سیشن میں آئے گی، اس کو اسمبلی کے سامنے ٹیبل کر کے اس کو اسمبلی سے پاس بھی کروائیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کا، ریاست کا، اسمبلیوں کا کام آخر میں عوام کی خدمت ہی کرنا ہوتا ہے. یہ عوامی نمائندے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسی بناتے ہیں. تو یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ آج سندھ حکومت نے یہ
عوام کی بہتر مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس مشکل وقت میں ریلیف دی جا سکے، اور اس ریلیف میں غریب بھی ہوگا، مڈل کلاس بھی ہے، امیر بھی کچھ آ جائیں گے، لیکن ہاں کم از کم ایک سسٹم ہم سیٹ کر پائیں گے کہ اگر اسلام آباد والوں کی ریگولرائزیشن ہو سکتی ہے، اگر پنجاب والوں کی ریگولرائزیشن ہو سکتی ہے، تو ہم سندھ میں بسنے والے لوگوں کی بھی قانون کے مطابق ریگولرائزیشن عمارتوں کی، گھروں کی ہو سکتی ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آئین پاکستان کے تحت قانون بنانا کا طریقہ کار درج ہے، اور وہ قانون کا بنیادی مقصد لوگوں کے ان فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ تو آج یہ کام کی ابتدا سندھ حکومت نے کر لی ہے۔ میں امید کروں گا کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے گا تاکہ لوگوں کے جان و مال، ان کی جو پراپرٹی ہے، ان کو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ کوئی پینلٹی لگائی جائے، وہ جو کمیشن ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کن پیرامیٹر میں رہتے ہوئے ان کو ریگولرائز کیا جائے نہ کیا جائے، یہ فیصلہ بھی کمیشن کرے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر تعمیر ریگولرائز ہو جائے، وہ معزز جج صاحب اپنے کمیشن کے ممبران کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے، اور جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا جائے گا۔ جی، جو بینیفیشریز تھے جنہوں نے غلطی جاری کی، رشوت لے کر پیسے جاری کیے، ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ حال ہی میں FTC کے افسران نے جنہ ایئرپورٹ کے روڈ پر جو ہے وہ پرمیشنیں جاری کی، وہاں پر بلڈنگیں خراب جو گئی، تو یہ جو غلط عمارتیں بناتے ہیں چین کے خلاف بھی آپ کوئی آرڈیننس کے ذریعے کارروائی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کا آرڈیننس کتنے وقت تک نافذ رہے گا؟ آرڈیننس کا ایک میعاد ہوتا ہے آئین کے تحت، اس میعاد کے اندر رہے گا۔ اس سے پہلے ہم انشاءاللہ اس کو اسمبلی میں لے آئیں گے، اسمبلی میں اس کے اوپر گفتگو کرا کے، ڈیبیٹ کرا کے اس کو پاس انشاءاللہ کرائیں گے۔ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی سنجے، کہ اگر آپ نے وہ گھر خریدا ہے تو آپ نے کوئی سرکاری دستاویزات دیکھ کر خریدا ہے، آج 10 سال بعد آپ سے آپ کی چھت چھین لی جائے، یہ غیر مناسب چیز ہے۔ اگر میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، میرے خلاف کارروائی کریں۔ اب اگر میں صرف نسلہ ٹاور کی آپ کو مثال دوں، یہ نسلہ ٹاور کی زمین اوریجنل سندھ حکومت نے الاٹ نہیں کی، ہم نے الاٹ نہیں کی۔ سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے وہ ہمارے ماتحت کام نہیں کرتی، کمرشلائز اس پراپرٹی کو 2007 میں کیا گیا۔ 2007 میں کراچی کا سٹی ناظم کون تھا یہ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں، مصطفیٰ کمال صاحب تھے۔ اس کے بعد جب کمرشلائز ہو گئی تو بلڈنگ کنٹرول کے پاس آتی ہے وہ اپروول کے لیے، انہوں نے اپروول دے دیا۔ 2015 میں ایک شہری عدالت جاتا ہے، پٹیشن کا نمبر ہے CPD 2013 اور 2015، اور وہ شکایت کرتا ہے عدالت سے، سندھ ہائی کورٹ سے، کہ غلط تعمیر ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ عدالت نے کوئی اسٹے آرڈر نہیں دیا، کوئی ریسٹرکشن نہیں لگی، بلڈنگ تعمیر ہو گئی۔ بلڈنگ تعمیر ہونے کے بعد آپ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ وہاں پر رہ رہے ہیں، اور آج آپ سے آپ کی چھت چھین لی جائے، تکلیف تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ زمین اوریجنلی KMC کی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ 1986 میں ایک لیٹیگیشن سٹارٹ ہوئی اس زمین کے حوالے سے۔ 2010 میں معزز سندھ ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ زمین جو اضافی زمین کا جھگڑا ہے، یہ زمین سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی کو دے دی جائے آن پیمنٹ آف چارجز۔ یہ 2010 کا فیصلہ، کوئی حکومت فیصلہ نہیں کرتی ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ آپ چاہیں گے عدالتی فیصلہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ تو
کوئی نہ کوئی کاغذات موجود تھے. ہمارا انٹرسٹ بحیثیت حکومت ان افراد جنہوں نے غلط کام کیا نا ان کو بچانا نہیں ہے. ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ہوگی. لیکن جن لوگوں نے اپنی جمع پونجی لگا کے اب وہاں پر بیٹھ گئے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو جہاں اشرافیہ رہتی ہے, جہاں پاورفل لوگ رہتے ہیں, اس کو ریگولرائز کر دیا جائے. جہاں پر کروڑوں روپے کا اپارٹمنٹ ہے اس کو ریگولرائز کر دیا جائے, لیکن جہاں پر مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں, سفید پوش لوگ رہتے ہیں, ان کو نہ کیا جائے. اور میں اس لیے ڈسٹنگوش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جہاں واٹر وے افیکٹ نہیں ہو رہا, اگر کسی نالے کے اوپر بنی ہوئی چیزیں بالکل ریگولرائز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر لیٹ سے کسی کی غلطی کی وجہ سے کوئی چیز بن گئی ہے تو آخر میں چیز ہے کس کی؟ وہ ریاست کی ہے. ریاست کس کی ہے؟ آپ لوگوں کی ہے, عوام کی ہے. یہ کراچی کی سڑکیں کس کی ہیں؟ قادر لشاری نے وہاں پر اپارٹمنٹ خریدا یا وہاں نہیں کسی اور بلڈنگ میں خریدا, اس کے کاغذ دیکھ کے خریدا. آج آپ کہہ دیں کمرشلائزیشن غلط ہوئی ہے, آج آپ کہہ دیں نقشہ غلط اپروو ہوا ہے. میں کہتا ہوں جن جن لوگوں نے وہ کارروائی کی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. حمید سمرا صاحب سب کا پوچھیں. آج ایم کیو ایم نے بھی جو آپ کا پہلا بلدیاتی ہے ایکٹ قانون سازی, اس کو اپوز کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے. پی ایس ٹی بھی عدالت میں لے کے گئی ہے, دیگر جماعتیں جماعت اسلامی بھی, مطلب سب ایک پیج پر دکھائی دیتے ہیں. آپ کس طرح دفاع کریں گے؟ کیا قانون ساز اداروں کی گئی قانون سازی عدالتیں اس طرح ختم کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب دے دیں. اچھا, اسی میں ایڈ کر لیجئے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ, اور انہوں نے بھی تنقید کی ہے, کہا ہے کہ منسٹروں کے جو بچے ہیں وہ ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی پوسٹوں پر آنا چاہتے ہیں. اور دوسری جانب خالد مقبول صدیقی یہ کہتے ہیں کہ آپ کراچی کے بیٹے ہیں لیکن آپ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو کہ اس وقت کراچی کو ہاسٹائل اپنی جاگیر سمجھنا چاہ رہے ہیں اس بلدیاتی بل کے ذریعے. کیا کہیں؟ بہت سارے سوالات ہو گئے, کوشش کروں گا سب کا جواب دوں. حمید صاحب نے سوال پوچھا کیا عدالتوں کا رخ کیا جا سکتا ہے, کیا عدالتیں قانون کے اوپر فیصلہ کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں. عدالتوں کا یہ اختیار ہے کہ قانونی آئینی دائرے میں رہتے ہوئے وہ بالکل ایڈجوڈیکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ قانون چیلنج ہوتا ہے اور سٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ الیکشن وقت پر نہیں ہو پائیں گے. تو وہ لوگ جو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں, جو پیپلز پارٹی پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتے, اس کا مطلب وہ خود راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کراچی والوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کیوں شاید خاقان عباسی کو ووٹ دیا تھا وزیر اعظم بنانے کے لیے, کیوں انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. وہ جو اتنی ساری میٹنگز کرتے ہیں ان میٹنگز کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ چیلنج ہوتا ہے اور سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ, تو الیکشن تو پھر التوا کا شکار ہو جائے گا. اور التوا پھر کون کرانا چاہ رہا ہے یہ آپ سب سمجھ گئے. نمبر ایک. نمبر دو, جو تنقید کر رہے ہیں وہ تو حامی تھے مشرف کے سسٹم کے. تو مشرف کا سسٹم تھا نا ٹاؤن ہوں گے کراچی میں, کراچی کو 18 ٹاؤنز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا اس وقت. تو اس وقت کوئی کراچی کے اندر 4 5 6 ضلع نہیں تھے, کراچی کو ایک ضلع کے طور پر ٹریٹ کیا گیا تھا اور ضلع کے اندر 18 ٹاؤنز بائیفرکیٹ کر دیے گئے تھے. تو یہ لوگ تو بار بار کہتے تھے کہ ٹاؤن سسٹم ہونا چاہیے تاکہ اختیارات کا نچلی سطح پر کو منتقل کیا جا سکے. تو اس نظام کو یہ چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں. تیسری چیز میں ایک چیز کا جواب دوں گا. اگر سندھ حکومت بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دیتے ہوئے واٹر بورڈ کا چیئرمین الیکٹڈ میئر کو بنا رہی ہے, سالڈ ویسٹ کا ڈویژن سطح کا چیئرمین الیکٹڈ میئر کو بنا رہی ہے, تو کیا ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی ڈیمانڈ تھی میرے بھائی. آپ تو کہتے تھے کہ واٹر بورڈ کا چیئرمین جو ہے وہ میئر کو ہونا چاہیے, تو ہم تو وہ چیز کر رہے ہیں. ہم آپ کے میئر کو جو گزر گیا, اگلا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, ہم میئر کے عہدے کو چونکہ وہ الیکٹڈ نمائندہ ہے, بلدیاتی نمائندہ ہے, اس کو امپاور کر رہے ہیں. ہم کون سے اختیارات چھین رہے ہیں؟
ہم تو اور اختیارات دے رہے ہیں، اب یہ اختیارات کے بھی حامی نہیں ہیں تو پھر اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہاں میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ وہ 2001 کا جو نظام تھا جس کے تحت کراچی کی ہر سڑک کو کمرشلائز کر دیا تھا انہوں نے، کراچی کی ہر سڑک کو کمرشلائز کر دیا انہوں نے. جس گھر پہ 5 لوگ رہتے تھے آج وہاں پر 500 لوگ رہتے ہیں. وہ نظام کہ میں حق میں نہیں ہوں، اور اس نظام کے حق میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آج جو کراچی میں سب سے بڑا پرابلم ہے نا، وسیم اختر صاحب کی آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوں گی، وہ کہتے تھے کہ کراچی کے اندر اصل خرچہ انڈر گراؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، اپنے سیوریج سسٹم کو، ڈرینز کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ ڈرین کا سسٹم جو بنا ہے وہ تو چاندنی چوک کے 400 گز کے مکان کے لیے بنا ہے، بہادر آباد کے 1000 گز کے مکان کے لیے بنا ہے، خالد بن ولید روڈ، کشمیر روڈ کے، علامہ اقبال روڈ کے، شارع پاکستان کے 2000 گز کے مکان کے لیے بنا ہے، جہاں پر ایک فیملی رہے گی، 2 فیملیاں رہیں گی. اب وہاں پر 50 فیملیاں رہ رہی ہیں. تو ہاں بلدیاتی اختیارات ہونے چاہیے ان کے پاس، لیکن یہ اس طرح آنے والی نسلوں کا بگاڑ پیدا کرنے کے اختیارات ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے. اچھا اب آ جائیں آپ کی، یار مصطفیٰ کمال صاحب، میں اب کیا کہوں، وہ چاہتے میں ان کو کچھ کہوں تاکہ میرے کہنے پہ وہ کچھ کہیں. میرے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب کو چھوڑ دیجئے آپ، وہ کراچی کے سٹی ناظم رہے، 4 سال انہوں نے کراچی کے اوپر راج کیا تھا. کمیشن فیصلہ کرے گا، یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے کون کون سا مسئلہ حل کیا، کون سا مسئلہ حل نہیں کیا. میں بڑے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ 1990 کا کراچی نہیں ہے، یہ 12 مئی 2007 کا کراچی نہیں ہے کہ اس طرح کا دھمکی آمیز رویہ آپ اختیار کریں. یہ والا تھا نا، یہ وہ والا کراچی نہیں ہے. کراچی والوں نے بڑی قربانیاں دینے کے بعد اس کراچی کو ختم کیا ہے، اور اب آپ کو ایک مختلف کراچی نظر آتا ہے جہاں لوگوں کو بات کرنے کی اجازت ہے، جہاں پر لوگوں کو گھومنے کی اجازت ہے. تو خدا را اس طرح کی جو بیان بازی سے گریز کریں. آخر میں خالد مقبول صدیقی صاحب، بھائی میں کراچی کا بیٹا ہوں، میں سندھ کا بیٹا ہوں، میں پاکستان کا بیٹا ہوں. میں بار بار یہ کہنا چاہوں گا تفریق کی سیاست کو ختم کریں. یہ شہر ہمارا ہے، یہ صوبہ ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے. ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں خالد بھائی کے اعتراضات کا احترام کر سکتا ہوں، ان کو حق ہے اعتراض کرنے کا، لیکن میں خالد بھائی سے پوچھنا چاہوں گا، خالد بھائی آپ نے 3.25 سال سے آپ اس عوام دشمن حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 3.25 سال سے یہ آپ کے 7 ممبران کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان بنا ہوا ہے. ان 3.25 سالوں میں عمران خان صاحب نے شہر کے لیے کیا کر لیا؟ کوئی ایک بات، کوئی ایک مطالبہ آپ کا اگر مانا ہو تو آپ مجھے بتائیے. آپ نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا سینسس کے اوپر. اس آدمی نے، اس وزیر اعظم نے تو آپ کے سینسس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ جائز تھی، جس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہم ابھی بھی کھڑے ہیں اس بات پہ کہ ہمارے صوبے کو، ہمارے شہر کو انڈر رپورٹ کیا گیا، انڈر کاؤنٹ کیا گیا. انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، چاہے وہ 162 ارب روپے ہو. میں وسیم اختر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، یہ پوچھے گا سوال کہ کیا وسیم اختر صاحب آپ عمران خان صاحب کی حکومت میں 2 سال مہر رہے، کہ ان 2 سالوں میں آپ کی KMC کو عمران خان صاحب نے کوئی اربوں روپے دیے؟ اور میں مصطفیٰ کمال صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ سٹی ناظم تھے تو آپ ریکارڈ پر لا کے بتائیے گا کہ اس وقت کی وفاقی حکومت نے اور وفاقی اداروں نے آپ کو کتنے پیسے دیے تھے کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ کرنے کے. کبھی ان چیزوں کے اوپر بھی تو بات کریں. جب کہتے ہیں نا کہ کراچی پاکستان کو چلاتا ہے، ہاں چلاتا ہے، تو وہ پاکستان میں جو اسلام آباد میں حکومت قائم ہے وہ کراچی کے لیے کیا کر رہی ہے؟ میں برملا کہنا چاہوں گا 2001 سے لے کے
2012-13 تک کراچی شہر کے اوپر وفاقی حکومت نے اور وفاقی اداروں نے انویسٹمنٹ کی، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی، جو کہ آپ کو 2013 کے بعد اس شہر میں نظر نہیں آتی۔ چلو وفاقی حکومت کو تو آپ ذمہ داری ہوں گی، میں آپ کو کے پی ٹی کی مثال دینا چاہوں گا۔ کے پی ٹی انڈر پاس بنا، وہ کے ایم سی نے نہیں بنایا تھا، وہ کے پی ٹی نے بنایا تھا۔ بی بی شہید کے بارے میں کے دوسرے دور حکومت میں جناح برج جو کے پی ٹی ہیڈ آفس پہ ہے، اس وقت کی وفاقی حکومت نے بنایا تھا۔ مولوی تمید الدین خان روڈ کے اوپر کے پی ٹی فلائی اوور ہے، کے پی ٹی نے بنایا۔ قیوم آباد کے اوپر انٹرچینج ہے، کے پی ٹی نے بنایا۔ پورٹ قاسم کی طرف جائیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ 2013 کے بعد ان لوگوں نے کوئی خرچہ کیا شہر کے اوپر؟ تو خدا را اپنے قول و فعل میں تضاد نہ لیں۔ میں خالد بھائی کی ہر اچھی تجویز پر ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ خالد بھائی میری بات سنیں، خالد بھائی اچھا آدمی ہے، میں ان کی ہر اچھی تجویز پر ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ وہ مجھے بتا دیں ٹاؤن سسٹم ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اگر ٹاؤن سسٹم خراب ہے تو مشرف دور میں کیوں تھے وہ ٹاؤن سسٹم پہ؟ کہ اگر واٹر بورڈ کا چیئرمین کراچی کا میئر ہوگا، کے ایم سی کا میئر ہو، یہ غلط چیز ہے۔ اگر سالڈ ویسٹ کو ڈویژنل سطح پر ڈیوالو کیا جا رہا ہے، یہ غلط چیز ہو رہی ہے۔ تو خدا را تنقید برائے تنقید نہ کریں، لوگوں کو تفریق کا نشانہ نہ بنائیں۔ ایک متوازن قانون لے کر آئے ہیں اور قانون کے اندر ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے بہتری کی۔ ہم ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ سینئر سر میرا بزرگ بنیادی اور عوامی سوال انقلابی سوال ہے، ٹھیک ہے، اس آرڈیننس کے نفاذ کے بعد کیا سندھ حکومت میں اتنی ضرورت ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر جو کام جاری ہے توڑ پھوڑ کا نزلہ ٹاور کے، اس کو روک دے گی؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کل وفاقی کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہے جو ووٹر مشین ہے اس کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اس کا عمل شروع نہیں کریں گے، جو ابھی ضمنی انتخابات ہوں گے اس وقت تک ہم آپ کے جو ہے نا جو فنڈ ہے وہ روک دیں گے۔ تو یہ ایک الیکشن کمیشن کو باقاعدہ بلیک میلنگ کا ایک پیغام دیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے چاہے حکومت ہو چاہے عدالت ہو، سب کے سب آئین و قانون کے تابع ہیں۔ ہمیں قانون اور قوانین ریگولیٹ کرتے ہیں، تو نیچرلی جو قانون نافذ العمل ہوگا اس کو فالو کیا جائے گا۔ آپ اگر عدالت میں ہو تو آپ کو عدالت میں ہمارا پوائنٹ آف ویو نظر آئے گا۔ اگر آپ اس دن عدالت میں ہوتے تو میں نے عدالت کو بتایا تھا کہ سر یہ جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے یہ میری حکومت نے، میری سیاسی جماعت نے نہیں کی، یہ ماضی کی حکومتوں نے کی۔ اور عدالت کو بخوبی علم تھا کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی زمانے میں ہائی کورٹ کے جج رہے، ان کو تمام وہ عدالتی نظیروں کا پتہ تھا۔ سو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ عدالتوں کا بھی ہمیں احترام ہے، اسمبلی کا بھی ہمیں احترام ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام ہے، اور ہر ادارہ اس آئین و قانون کے مطابق چلتا ہے۔ اور آئین و قانون کا بنیادی مقصد میں سمجھتا ہوں شہریوں کو ریلیف پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، اس لیے قانون سازی کی جاتی ہے۔ جہاں تک آپ نے وفاقی کابینہ کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کوئی شخص، کوئی ادارہ کسی اور آئینی ادارے کو بلیک میل نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ عزت احترام میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بحیثیت قوم کہ وہ عزت و تکریم جو ہمارے معاشرے میں ایک زمانے میں ہوتی تھی ایک دوسرے کے لیے، وہ کیوں ختم ہو گئی ہے، کیوں ہم دھوس کی طرف چلے گئے ہیں، کیوں ہم گالم گلوچ کی طرف چلے گئے، کیوں ہم اس طرح کی سخت ترش بات کرتے ہیں۔ ہم آرام سے افہام و تفہیم سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو خدارا میں سمجھتا ہوں یہ جو رویہ ہے یہ غیر مناسب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب کا کروں یہ بتا دیجیے گا، آپ نے نعمت اللہ خان اور مصطفیٰ کمال کے دور میں کمرشلائزیشن کا ذکر کیا، لیکن جو گلی محلوں کے اندر ریزیڈینشیل پلاٹس کے اوپر پیپلز پارٹی کے دور میں کمرشلائزیشن ہو رہی ہے، جو دہلی کالونی کے اندر گراؤنڈ پلس 8 اور 9 عمارتیں بن رہی ہیں، اس کے علاوہ لیاقت آباد میں، نارتھ ناظم آباد میں، ناظم آباد میں، تو یہ کیوں نہیں رک رہا؟ اس کی وجہ سے کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے، کیا اس کو بھی ریگولرائز کریں گے؟ اور جو کراچی میں چائنا کٹنگ ہوئی کیا اس کو بھی ریگولرائز کریں گے؟ اور جو گجر نالے پہ لوگ رہ رہے تھے اس کو بھی ان کے پاس بھی ڈی سی رک جائے نا۔ اچھا اب دیکھیں، پہلی چیز دہلی کالونی جو ہے وہ سندھ حکومت کے کنٹرول میں آتا نہیں ہے، وہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ایریا ہے۔ تو اگر وہاں پہ تعمیر ہوئی تو آپ ذرا ان سے پوچھ لیجئے گا۔ اچھا اب آ جائیں آپ باقی کراچی کی جگہوں پہ۔ دیکھیں جہاں پر پانی کے فلو کو کوئی چیز افیکٹ کر رہا ہے اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کوئی
دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب آپ پانی کا راستہ روکیں گے تو پانی اپنی جگہ خود بنائے گا, اور جب وہ جگہ بنائے گا تو پورے شہر کو نقصان پہنچے گا, اس کے اوپر تو کوئی ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے. یہ جو آپ غیر قانونی چھتوں کی بات کرتے ہیں یہ تو بالکل ہی ان ریگولیٹڈ ہے, غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, اور جو کوئی بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف میں تو کہتا ہوں کارروائی ہونی چاہیے. ایک افسر ہیں جن کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ کو اطلاع ملی کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ نے ان صاحب کو سسپینڈ کر دیا, 2 روز بعد وہ صاحب گئے عدالت سے اسٹے آرڈر لے کے آ گئے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں انتظامیہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور انتظامیہ اگر حرکت میں آئے گی اور یہ کارروائی کرے گی اکراس دا بورڈ ہو, اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہو, کوئی چیری پکنگ نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں انتظامیہ کو اگر وہ کام کرنے دیا جائے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل جاتی ہے, کہیں سیاسی سپورٹ ملتی ہے, کہیں قانونی سپورٹ ملتی ہے, کہیں کچھ اور ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی شہر کی خاطر کہیں نہ کہیں یہ اب سوچنا ہوگا کہ واٹ از دا وے فارورڈ. ہم چیزوں کو ختم کر کے بلڈنگوں کو گرا کے کراچی کو آگے نہیں بڑھا سکتے, لیکن ہاں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک لائن کریٹ کر کے آگے کا لائے عمل مستقبل کا سوچنا ہوگا, کوئی ایسا ماسٹر پلان بنانا ہوگا جس کے اندر شہر بیلنس طریقے سے ڈیولپ ہو سکے. ناراض ہیں جی 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 حیدرآباد میں بھی جو ہے کراچی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی آپ ٹاؤن سسٹم لا رہے ہیں, ہر میں ٹائم میرا بڑا کم ہو گیا, ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ٹاؤن سسٹم آئے گا, اس کی جو میونسپل کمیٹی ہے اس کے اندر. جی سر یہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا جو کے خلاف جو آپریشن جاری ہے بہت ساری ایشو پہ بات ہوگا, آرڈیننس آنے کے بعد کیا یہ ساری چیزیں رک گئی؟ وہ میں جواب آلریڈی دے چکا ہوں اکرم بلوچ صاحب کو. جی بتائیے گا صبح عرفان بھٹ صاحب کو قتل کیا بے دردی سے, اس پر بھی خرم شیر زمان صاحب اسپاٹ پر پہنچے, گھر پر سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. حلیم عادل شیخ صاحب کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں, پولیس افسران جو ہے وہ رشوت لے کر بھرتی ہو رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں ایک جواب دوں اس کا بڑا. ابھی جو وفاق نے سندھ سے پوچھے بغیر افسران بلائے ہیں, لاشائی صاحب خوش ہو رہے ہیں ابھی نا, ان کے مطلب کی چیز ہے. یہ جو وفاق نے افسران بلائے ان میں سے ایک اچھا افسر ڈی آئی جی ایسٹ بھی تھا. یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ میں نے کہا ان میں سے ایک اچھا افسر یہ بھی تھا نا, ثاقب اسماعیل صاحب ڈی آئی جی ایسٹ تھے. یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ ایسٹ میں ہی ہوا ہے نا. تو تھوڑا سا حلیم عادل شیخ صاحب کو تھوڑا سا ان کا وقت آئے گا, کبھی نہ کبھی وہ کچھ بن جائیں گے, ان کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. اور خرم شیر زمان کو کوئی سیریس نہیں لیتا. یہ وہ آدمی ہے جو نسلہ ٹاور پہ کھڑے ہو کے کچھ اور کہتا ہے, اسمبلی پہ آ کے کچھ اور کہتا ہے, پریس کانفرنس میں کچھ اور کہتا ہے, دوسری میٹنگ میں کچھ اور کہتا ہے. تو چھوڑ دیجئے اس کو, کوئی مطلب سر پیر نہیں ہے ان لوگوں کا. ابتدائی طور پہ کیا معلوم ہوا ہے کہ ٹارگیٹ کلنگ ہو سکتی ہے یا دشمنی کی طرف کوئی یہ واقعہ جا رہا ہے؟ کیا ہے لوگوں میں بہت بے چینی ہے, یہ شہر کا امن خراب کرنے کی کوئی سازش؟ یہ میں اس کے اوپر ابھی کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ابھی تفتیش جاری ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, لیکن ظاہری اعتبار سے یہ کوئی مگنگ کا واقعہ نہیں لگ رہا. یہ کوئی ٹارگیٹ تھا کہ وہ آئے اور وکیل صاحب کو شہید کر کے چلے گئے. تو بظاہر یہ ٹارگیٹ کلنگ لگتی ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, تفصیلات ہوں گی, وہ آپ کے اچھے کر دیں گے. آپ نے ایک اور آپ کے اوپر دوبارہ الزام لگا دیا کہ سندھ میں جو ہے وہ کھاد کی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, اسی وجہ سے جو ہے کھاد کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ کا کیا؟ میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ سندھ حکومت قصوروار ہے کہ آج پی ٹی آئی حکومت میں. مطلب یار یہ ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے یہ سندھ حکومت کے اوپر ڈالتے ہیں. بھائی بتاؤ, ٹیریٹوریل باؤنڈری ہوتی ہے, ہماری ٹیریٹوریل باؤنڈری جو ہے نا وہ سندھ کے بارڈر پر ختم ہو جاتی ہے. تھینک یو. ایک منٹ